حضرات گرامی، آج کہ ہم ہدایت قرآنیہ کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک نہایت ہی مبارک صورت، قرآن کا ہر حرف مبارک ہے، ہر صورت مبارک ہے، لیکن قرآن کی اس صورت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ نماز کے اندر جہاں سے پڑھو، تلاوت کرو، تمہاری نماز قبول ہوگی، قرات تمہاری پوری ہو جائے گی، فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ لیکن یہ صورت ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھنے کا حکم دیا گیا، بلکہ فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا، فاتحۃ الکتاب کو نہیں پڑھا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ احناف کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، دوسرے ائمہ کرام کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا بعض مقام پر فرض بھی ہے، امام شافعی کے نزدیک۔ تو پتہ چلا کہ یہ صورت نہایت ہی اہم صورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے نماز کا بھی آغاز ہوتا ہے، اور قرآن کا یہ جو موجودہ ہمارا مصحف ہے اس کا بھی آغاز اسی مبارک صورت سے ہوتا ہے۔ اس کے کئی نام ہیں، اللہ اکبر۔ اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، یہ سورت شفا دینے والی ہے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ ہم کہیں سفر میں جا رہے تھے اور ایک راستے کے اندر ایک مقام پر ایک دیہات سے ہم گزرنے لگے، اور دیہات والوں سے ہم نے کہا کہ ہماری مہمانی کرو، انہوں نے مہمانی نہیں کی۔ بعد میں ایک لونڈی آتی ہے اور ایک کنیز آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا یا کسی موذی جانور نے کاٹ لیا، تم میں کوئی ایسا موجود ہے جو دم کرنے والا ہو؟ ایک صحابی رسول گئے، انہوں نے جا کر دم کیا، جیسے ہی دم کیا وہ ان کا سردار بالکل ٹھیک ہو گیا، اور پھر جو ہے وہ 30 بکریوں کا ریوڑ دم کے بدلے میں ان کو عطا کیا گیا۔ بعد میں وہ جب صحابہ کرام کے پاس پہنچے تو کہا کہ تم نے کیا دم کیا ہے، کیا پڑھا ہے؟ کہ وہ سردار جس کا جسم بالکل اکڑا ہوا تھا وہ بالکل صحیح سالم ہو گیا۔ کہا میں نے کچھ نہیں پڑھا ہے، میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورۃ الشفا پڑھی، ام القرآن کو پڑھا، ام الکتاب کو پڑھا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحت و شفا عطا فرما دی۔ بعد میں وہ بکریاں لے کر آئے تو کہا کہ تقسیم کریں، تو کہا نہیں، پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ بالکل جائز ہے، تم خود بھی لو اور میرا بھی اس پہ سے حصہ نکالو۔ تو یہ مبارک سورۃ الشفا بھی ہے، یہ سورۃ الدعا بھی ہے۔ اس کے اندر بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جہاں اپنی بندگی کا اور اپنے عبد ہونے کا اور اس کے معبود ہونے کا اعلان کرتا ہے، اس کے مستعان ہونے کا اعلان کرتا ہے کہ خدایا تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی میرا مستعان ہے، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیرے سوا کسی کی عبادت، تجھی سے ہی مدد چاہتا ہوں، اے خدایا تو کرم فرما دے، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم پر چلا، مجھے صراط مستقیم پر گامزن فرما دے۔ تو یہ سورۃ الدعا بھی ہے، اور وہ راستہ کہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، اور مغضوب اور جو ضال کے راستے ہیں خدایا ان سے محفوظ فرمانا۔ تو سورۃ الشفا بھی ہے، فاتحۃ الکتاب بھی ہے، سورۃ الدعا بھی ہے، اور یہ جو ہے یہ مبارک صورت، اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات اور کئی چیزیں، برکتیں اور رحمتیں اس مبارک صورت کو عطا فرمائیں، اور کئی اس کے اسماء گرامی ہیں۔ سورہ واقعہ ہے، سورہ شافیہ ہے، اور فاتحۃ الکتاب ہے رب تبارک و تعالیٰ نے، اور سورۃ الحمد ہے، ام الکتاب ہے، اور ہر اعتبار سے رب تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک صورت کو برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔